اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم اور مومن میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے، ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے، اور دوسرا ان کی حیت، ان کے مقامات کیا ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور اسی میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مسلم اور مومن میں کیا بنیادی فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ مجھے قوی امید ہے آج کے اس پروگرام میں کہ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد آپ کو ایز اے مسلم، ایز اے مومن خود پر فخر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا مقصد حیات بھی مل جائے گا کہ ہم کیسے اپنی ذات کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسلام سلامتی ہے، اسلام سلم سے ہے، سلامتی سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، تو ہم فطرت کا لفظ اس کے ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، غلطی سے بھی آپ کے ہاتھ سے ایک زرخیز زمین پر اگر بیج گر جائے تو وہ بیج وہ زمین اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب فطرت اپنا کام شروع کرتی ہے۔ 7 قسم کی گیسز ہیں کہ جو اس ننھے سے بیج پر حملہ کرتی ہیں۔ 3 خارجی جو ضرورتیں ہیں وہ اس کو مہیا کی جاتی ہیں، سورج کی شکل میں، روشنی کی شکل میں، آکسیجن کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، پانی کی شکل میں، یہ چیزیں اس کو خارج سے ملتی ہیں۔ اب وہ ننھا سا بیج جو ہے فطرت کی گود میں پلتا ہوا، آپ دیکھیں وہ ایک پودا بنتا ہے، اور وہ پودے سے پھر ایک شجر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جوں وہ پودا بن رہا ہوتا ہے تو چپکے سے ایک بیل جو ہے وہ اس کے سینے پر چڑھنے لگتی ہے، ایک گلہری آ کے اپنا گھر بنا لیتی ہے، ایک طوطا آ جاتا ہے، ایک مینا آ جاتی ہے، اور یوں اس کا سایہ بننے لگتا ہے، اس پر پھل لگنے لگتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے، اور فطرت میں کہیں بھی آپ کو تکلیف دکھائی نہیں دے گی۔ اب جو لائن میں بات بولنے لگا ہوں، اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فطرت کبھی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی، فطرت تکلیف برداشت نہیں کرتی، فطرت مزاحمت برداشت نہیں کرتی۔ یہ لائن لکھ لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فطرت مزاحمت برداشت نہیں کرتی، فطرت تکلیف برداشت نہیں کرتی، یہ فطرت ہے۔ اب فطرت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ اسلام جو ہے، جو سلامتی ہے، یہ چرند پرند ہو، انسان ہو، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ مطلب کنڈیشن میں رکھنا چاہتی ہیں، پیس میں رکھنا چاہتی ہیں، سلامتی میں رکھنا چاہتی ہیں۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ فطرت جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں کرتی، تو ہم نے کہا کہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اب فطرت یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مثلا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کو آپ سامنے رکھیے تو آپ دیکھیے کہ ایک ہندو سوتا ہے تو پھر ایک مسلم بھی سوتا ہے، ایک عیسائی بھی سوتا ہے، ایک یہودی بھی سوتا ہے، اسے نیند آتی ہے، یہ فطرت ہے، وہ جاگتا ہے، یہ فطرت ہے، وہ پانی پیتا ہے، یہ فطرت ہے، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہے۔ اب یہ سب کچھ فطرت ہے، لیکن اب رکیے، آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ فطرت ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ فطرت ہے، لیکن کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے۔
کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے. کھانا کھانا فطرت ہے, کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے, کیونکہ اس میں تکلیف ہے. میں نے پورا دن کام کیا, مجھے 1000 روپیہ میری ایک دہاڑی ہے, اجرت ہے میری, اور میں نے 1000 روپیہ کمایا, تو فطرت اور میری عقل تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بھی دیکھو یہ تمہارا حق ہے, کھاؤ پیو عیاشی کرو اور جہاں مرضی اپنے ان پیسوں کو لگاؤ. مثال کے طور پہ 1000 بولا ہے, کئی لوگوں کو تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. اب مجھے عقل اور فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو کھائیں, عیاشی کریں, یہ آپ کا حق ہے اور یہ سب کچھ. لیکن اسی کے اگینسٹ ایک چیز تکلیف آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ جو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھیے اور باقی ان تک پہنچائیے جو اس نعمت سے یا رحمت سے محروم ہیں, ان تک ان کا حق پہنچا دیجیے. ایک تکلیف ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے. تو کھانا جو ہے وہ فطرت ہے, کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ فطرت کے اگینسٹ کوئی چیز اگر آ کر کھڑی ہوتی ہے تو اسے قرآن کریم ایمان کہتا ہے. وہ جو فطرت جو ہر چیز کو بغیر مزاحمت کے آگے بڑھ رہی ہے, کوئی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتی, وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتی ہے, تو وہ سلامتی ہے. لیکن جو چیز کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتی وہ ایمان ہے. اسلام اور ایمان میں یہ بنیادی فرق ہے. یہ جان لیجئے کہ اسلام میں ایک آپ سلامتی میں ہیں, فطرت آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل آپ کمفرٹ زون میں رہیے, آپ آرام سے رہیے, جیسے آپ کا جی چاہتا ہے آپ رہیے. لیکن اسی کے اگینسٹ یہ جو لائن میں نے آپ سے بات کی کہ اسلام دین فطرت ہے, لیکن یہاں رک کر نیچے اس کے بڑے الفاظ میں یہ لکھ دیجئے کہ ایمان فطرت نہیں ہے. اسلام فطرت ہے, ایمان فطرت نہیں ہے. ایمان کے اندر جو ہی آپ داخل ہوتے جائیں گے, اور پورے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر لفظ ایمان آئے گا, مومن کا لفظ آئے گا, نہ وہ آیت کمفرٹ زون میں ہوگی, نہ اس آیت پر عمل کرنے والا مومن کمفرٹ زون میں ہوگا. مومن کبھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا. مومن کبھی بھی عام انسانوں کی طرح ایک فطری زندگی نہیں گزارتا کہ جس میں وہ ہر چیز اپنا حق سمجھ کر استعمال کرے اور ہر چیزوں اور خود کو کمفرٹ زون میں رکھے اور پیدا ہو اور اپنی زندگی گزارے اور دنیا سے چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو بنیادی فرق جو ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان, اسلام اور ایمان کے اندر, وہ یہ ہے کہ اسلام سلامتی میں رہتے ہوئے آپ فطرت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ایز اے مسلم. لیکن جب آپ ایز اے مومن آئیں گے تو ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے, تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں جہاں پر ایمان کا لفظ آئے گا, جہاں پر مومنین کو خطاب کیا جائے گا, وہاں پر قرآن کریم کے اندر ایک بڑا حسین امتزاج ہے اس چیز کا کہ اس میں مشقت ہوگی, اس میں محنت ہوگی, اس میں برداشت ہوگی. یہ تمام تر چیزیں کرنے والوں کو ایمان والا کہتا ہے قرآن. تو اسلام اور ایمان کے اندر یہ بنیادی فرق ہو گیا. تو یہیں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے. مسلم وہ ہوتا ہے جو امن و سلامتی میں رہتا ہے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو امن و سلامتی کو قائم رکھتا ہے. وہ خود کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا, لیکن دوسروں کو کمفرٹ زون فراہم کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں کیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر مقام, جہاں پر میں آپ کو بالکل اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کھولیے قرآن کریم اور دیکھیے کہ جہاں پر مسلم کا اسلام کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ کو رعایت ملے گی, وہاں پر آپ کو عنایت ملے گی, لطف ملے گا, مسلم کا لفظ ملے گا, اور اس میں آپ کو ایک نرمی ملے گی. لیکن جو ہی آپ ایمان کے لفظ میں آئیں گے, اے ایمان والو, اور دیکھیے آگے آپ کو
چیز ملے گی جس کے اندر مشقت ہوگی، جس کے اندر محنت ہوگی، جس کے اندر آپ تھک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت کے بالکل اگینسٹ ہوگی، اور جو چیز فطرت کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہوتی ہے اسے قرآن کریم ایمان کہتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلام اور ایمان میں، اور مسلم اور مومن میں۔ آج میں آپ کو ایک آیت ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، اور یہ آیت اس قدر خوبصورت ہے، اس سے زیادہ اجمالی صورت میں نے مومن کی تعریف نہیں سنی۔ مسلم کی تعریف سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، دیکھیے آپ مومن کی تعریف قرآن نے کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ سورت ہے جی سورہ الانفال، اور سورہ انفال کی دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت ہے، میں تلاوت کروں گا اور آپ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ سہم جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور آیات پیش کی جاتی ہیں تو یہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، اور یہی برحق مومنین ہے، یہی برحق مومنین ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور اللہ اور رب کے ہاں ان کے درجات ہیں بہت، اور اللہ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور رزق کریم ہے۔ تو ان چار آیات میں آپ کو مومن حق کی پوری ڈیفینیشن قرآن کریم نے ان چار آیات کے اندر پیش کر دی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکرت اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان۔ ایمان ہر لمحے، ایک تو اس مومن کا ایمان جو ہے وہ ایک تو اپنے رب سے اس کی جو محبت ہے، اور اسی محبت میں کسی بھی خسارے پر سہما ہوا ہے، اسی محبت میں کسی خسارے پر سہما ہوا ہے، خدا سے استغفر اللہ، خدا سے وہ کوئی وہ خوفناک شے نہیں ہے رب کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی محبت میں خسارے سے سہما ہوا ہے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ ہر لمحے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ صلاۃ قائم کر رہا ہے، اور وہ جو رزق اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ اسے خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ ہیں مومنین حقا، یہی ہیں برحق مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین القرآن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق الایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔